حضرات سامعین و ناظرین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کا احسان عظیم کہ رب ذوالجلال نے ہمیں شرف انسانیت بخشا، اور پھر رب نے ہمیں ایمان کی لازوال دولت کے ساتھ مالا مال فرمایا، اور پوری کائنات میں رب کے سارے احسانات میں سب سے بڑا یہ احسان کہ رب نے ہمیں اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے محبوب، اپنے بے مثل محبوب، اپنے بے مثال محبوب، اپنے لجپال محبوب جناب حبیب کبریا، امام الانبیاء، سرور انبیاء، فخر الانبیاء، ہادی کل، مولائے کل، دنائے سبل، ختم الرسل، ہادی آخر الزمان، سرور کائنات، مفخر موجودات، مبدأ کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، سید ابرار، احمد مختار، سیدہ آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا امتی بنایا۔ معزز سامعین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 1 کی ابتدا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات وہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد، سنانے اور سننے کے بعد میرا رب ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا ایک اپنا اپنا انداز ہوا کرتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیان کرتے وقت کہانیاں، قصے، لطیفے، من گڑت روایات اور صرف اشعار کی بجائے آنے والی نسلوں کو رب کا قرآن سنایا جائے، صاحب قرآن کا فرمان سنایا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام من گڑت روایات والا نہیں ہے، کہانیوں اور قصوں والا نہیں ہے۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ رب کے قرآن والا ہے، میرے نبی کے فرمان والا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی کسی مفسر نے بیان نہیں کیا، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں۔ ان کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتنے مزے کی بات ہے، قرآن کو اگر بندے نے سمجھنا ہو، اگر قرآن سے کچھ سیکھنا ہو، اگر اس قرآن کو پڑھنا ہو، صرف قرآن کریم کو باری میں رکھنا مقصود نہیں، صرف قرآن پاک کو گھر میں رکھنا مقصود نہیں، صرف قرآن پاک کو ماہ رمضان المبارک میں کھولنا مقصود نہیں، صرف قرآن پاک کو چومنا مقصود نہیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے، میرے بندو یہ میں نے تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے، اب تم نے اپنی زندگی اس قرآن کی مرضی کے مطابق بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اپنے محبوب کی امت کو زندگی گزارنے کے تمام اصول عطا فرمائے۔ فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، قیامت کے دن تک
تمہاری زندگی میں جتنے تمہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، رب نے ہر مسئلے کا حل اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اب پھر اگر بندہ محبت سے پڑھے، پیار سے پڑھے، عشق سے پڑھے، سمجھنے کی نیت سے پڑھے، تو قرآن کی ابتدا میں ہی رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن سے محبت کرنے والو، اے قرآن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانے والو، اے قرآن کو چومنے والو، اے قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے والو، اے قرآن کی قسمیں کھانے والو، یہ قرآن صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں، یہ تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہم نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے رب کو علم تھا ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے میں اس حکم کو مانتا ہوں، اس حکم کو نہیں مانتا، لوگ کہیں گے اس بات کو میرا ذہن تسلیم کرتا ہے، اس بات کو میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ آج کے اس دور میں طرح طرح کے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج بھی اگر یہ امت اپنا دامن قرآن اور میرے محبوب کے فرمان سے مضبوط کر لے تو یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب رب کو اس بات کا علم تھا وقت آئے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگوں کی سوچ بدلتی جائے گی، لوگ کہیں گے اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا یہ تمہاری عقل پہ نہیں بات، رب کا حکم ہے، اور رب نے جو فرما دیا ہے قیامت تک جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھے گا اس پر ضروری ہوگا کہ قرآن پر بھی عمل کرے گا۔ پھر ابتدا میں یہ فرما دیا لوگوں شک کرنا بڑے دور کی بات، تم کہتے ہو عقل مانے نہ مانے، فرمایا یہ تمہاری عقل کا محتاج نہیں، جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ قرآن کو مانے گا اور قرآن کو مان کر ہی اپنی زندگی بسر کرے گا۔ پھر فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بلکہ شک کرنا بڑے دور کی بات، شک کا سوچنا بڑے دور کی بات، ہم نے اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی رکھی نہیں ہے۔ اب جب بھی تم قرآن کو پڑھو گے قرآن میں ہم نے حق اور سچ کو بیان فرمایا ہے۔ اب اگر آج کا مسلمان اپنی زندگی گزارتے وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو مد نظر رکھے، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بندہ اپنی زندگی گزارتے وقت قرآن مجید کی تعلیم کو مد نظر رکھے، نہ وہ دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہو سکتا ہے۔ جو اس قرآن کی فرما برداری کے اندر قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب فرما دے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں رب نے فرمایا کوئی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب ہم نے جب زندگی گزارنی ہے تو ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے پر اللہ کے قرآن نے، میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس دور میں جب انسان زندگی گزارتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ضمناً میرے ذہن میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو فرمایا اگر تم اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ تمہارا زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ اب جب انسان زندگی گزارتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا، ابھی انسان دنیا میں نہیں آتا، اس سے پہلے ہی اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم ایسے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔
مثال کے طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو، آج ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم مانتے قرآن کو، ہم مانتے حدیث کو، لیکن عملاً ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو، ایسی عورت سے نکاح کرو جو نیک عورت ہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب عورت نیک ہوگی، اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی اس کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ فائدہ یہ ہوگا عورت نیک ہے، وہ تربیت اچھی کرے گی، رب تمہیں جو اولاد دے گا وہ اولاد بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ بڑی آسان سی بات ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اس پر عمل کریں تو اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں کہ اولاد والدین کا ادب کرے، احترام کرے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا۔ لیکن فرمایا جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد ادب کرے، احترام کرے، سب کچھ کرے، اسی طرح اللہ نے والدین پر بھی ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، والدین کا ادب نہیں کرتی، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ والدین کا ادب کیوں نہیں کرتی؟ ان کی نافرمانی کیوں نہیں کرتی؟ میں قرآن و سنت کو پڑھ کر اس نقطۂ نظر پر پہنچا کہ ہم نے اولاد کے حقوق انہیں نہیں دیے۔ ہم پر جو اسلام کی طرف سے ضروری تھے وہ حقوق اولاد کو ہم نے نہیں دیے، اس وجہ سے اولادیں نافرمان ہوئی۔ اگر ہم نے اولاد کو ان کے حقوق دیے ہوتے، آج ہماری اولادیں اسلام پر بھی عمل کرتی، ہماری بھی فرما برداری کرتی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، فرمایا اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ان کا نام تجویز کرو تو ان کا اچھا نام رکھو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، اب نام رکھنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ نام رکھو اسلام کی مرضی کے مطابق۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کا اچھا نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، اسلامی نام رکھو، عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، ابو بکر نام رکھو، عمر نام رکھو، عثمان نام رکھو، علی نام رکھو، حسن نام رکھو، حسین نام رکھو، سعد نام رکھو، بلال نام رکھو، اویس نام رکھو۔ یہ کتنے اچھے اور خوبصورت نام ہیں۔ فرمایا نام اچھا رکھو۔ اگر بیٹی ہے اس کا کبھی ہم نے نام رکھا ہوتا سیدہ کائنات کی نسبت پر فاطمہ نام رکھ لیا ہوتا، ام المومنین کی نسبت پر خدیجہ نام رکھا ہوتا، عائشہ نام رکھا ہوتا، میمونہ نام رکھا ہوتا، حفصہ نام رکھا ہوتا رضی اللہ تعالی عنہن۔ پھر کیا تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو۔ لیکن آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نام ایسا ہو جو پروفیشنل ہو، فلاں اداکارہ کے نام پر نام رکھو۔ تو جب ہم نے پہلا حق اولاد کو نہیں دیا، جس اولاد کو پہلا حق ہم نے نہیں دیا، اس سے ہم کیسے توقع رکھیں کہ کل وہ ہماری فرما بردار ہوگی؟ دوسرا، اسی حدیث پاک میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ اولاد کا نام اچھا رکھو۔ دوسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد کا حق ہے، والدین پر ضروری ہے کہ دوسرا حق اولاد کو دیں۔ عرض کے محبوب دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت اسلام کی مرضی کے مطابق کریں۔ اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت
اسلام کی مرضی کے مطابق کریں۔ اگر ہم اس بات پر ہی غور کر لیں، لاکھوں کا مجمع ہو یا ہزاروں کا مجمع ہو، ہم جب اولاد کی تربیت کرتے، کبھی ہم نے سوچا ہو کہ تربیت کرتے وقت اسلام کی مرضی کے مطابق تربیت کریں؟ ہمارا بیٹا پروفیسر بھی بن جاتا ہے، ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، وہ دیگر معاشرے کے دیگر مقامات پر پہنچ جاتا ہے۔ کمی یہ رہ جاتی ہے، ایک گاؤں میں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، پروفیسر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، ماسٹر بھی ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو عالم دین بھی بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا، اولاد سے ڈیمانڈ ہے بچہ فرما بردار ہو، اولاد فرما بردار ہو۔ میرے بھائی، اولاد کا حق تھا اس کی تعلیم، اس کی تربیت تم اسلام کی مرضی کے مطابق کرتے۔ اگر اسلام کی مرضی کے مطابق تعلیم و تربیت کی ہوتی، بیٹا حافظ قرآن ہوتا، بیٹا قاری قرآن ہو، بیٹا عالم دین ہوتا۔ وہی بیٹا جب بڑا ہوتا، وہ جوان ہوتا، آپ بزرگ ہوتے، وہ بیٹا جب بھی آپ سے بات کرتا آہستہ آواز میں بات کرتا، وہ جب بھی کوئی بھی کام ہوتا وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا میرے والدین نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اوفیوں ولا تنہرہما، والدین کے سامنے تو اونچی آواز میں گفتگو بھی نہیں کرنی، والدین کے سامنے تو اف تک بھی نہیں کرنی۔ اب یہ ہے، اگر اسلام پر عمل کیا ہوتا تو پھر آج اولادیں والدین کی فرما بردار ہوتی۔ تیسری چیز، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے اولاد کا یہ حق ہے کہ جب تعلیم و تربیت کے بعد اولاد جوان ہو، آپ نے جب اس کا نکاح کرنا ہے، فرمایا نکاح کرتے وقت کسی اچھی جگہ پر اس کا نکاح کیا جائے۔ اب یہ بھی حدیث پاک میں کیا حکم ہے، ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ کار ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، جی بیٹی کا انتخاب کرنا ہے، بہو کا انتخاب کرنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بس کسی امیر گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ امیر خاندان کی ہو، زمین زیادہ ہو، مکان زیادہ ہو، مال زیادہ ہو۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو بہو لا رہے ہیں یار، اگر وہ امیر نہ بھی ہو، غریب گھرانے کی ہو، عورت اچھی ہو، نیک ہو، دین پڑھی ہو، اگر ہم یہ انتخاب کر کے لائیں، اللہ کی قسم اگر وہ غریب بھی ہوگی ہمارے گھر کے اندر، اس کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ ہمارا انتخاب ہوتا ہے امیر ہو، بڑے گھرانے کی ہو، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، مال مل جاتا ہے، مکان مل جاتا ہے، زمین مل جاتی ہے، زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم، ایک دوست مجھے کہنے لگا جی مال بھی بڑا ہے، کاروبار بھی بہت زیادہ ہے، مکان بھی ہمارا بہت بڑا ہے، لیکن سکون ہمارے گھر میں نہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، مال میں تو سکون ہے ہی نہیں، بڑے محلات میں تو سکون ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر سکون چاہتے ہو، اللہ نے سکون اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں فرما بردار بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں مثالی بنیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کی مرضی کے مطابق کریں۔ جب بیٹا بچپن ہے، گھر میں آتا ہے، وہ صبح سکول کی طرف جاتا ہے، ہم نے سبق ہی یہ دیا گڈ مارننگ، رات ہوتی ہے تو گڈ نائٹ۔ اگر ہم نے بتایا ہو بیٹا جب جانا ہے پھر بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب گھر میں آنا ہے تب بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ہمارا جرم یہ ہے کلمہ ہم نے اسلام کا پڑھا ہے، پٹا ہم نے گلے میں اسلام کا ڈالا ہے، ہمارے سارے معمولات انگریز کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں ہم مسلمان، کلمہ ہم نے مسلمانوں والا پڑھا ہے،
ہمارے گھروں کے اندر لٹریچر انگریز کا چل رہا ہے، موبائل ہو یا ٹی وی ہو، وہاں پہ ڈرامہ چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، دیگر معمولات چل رہے ہیں۔ اب یار اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم نے انگریز کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے انگریز کی مرضی پہ نہیں چلنا، ہم نے اگر مرضی پہ چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیاں آج بھی اسلام کی مرضی کے مطابق بسر کریں، رب کعبہ کی قسم ہے رب ہمارا جینا بھی آسان بنا دے گا، مرنا بھی آسان بنا دے گا۔ ابھی صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا ارادہ تھا کہ اس آیت کو مکمل کر کے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے ایک حدیث پاک بیان کی، اس میں کتنی چیزیں بیان کی جی؟ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو، دوسرا یہ اولاد کی تعلیم و تربیت اچھی کرو، اور تیسرا یہ کہ جب نکاح کرو تو اچھی جگہ پہ کرو۔ آپ خود فیصلہ کریں، اگر ہم اسی حدیث پاک پر زیادہ لمبی گفتگو نہیں، اگر اسی حدیث پاک پر عمل کریں، اس کی برکتوں سے اللہ ہمارے گھروں میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ اس کی برکت سے ہمارے گھروں سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے راستوں کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ عرض کی محبوب کون سی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ۔ اب بتاؤ، جس بچے کو بچپن میں تم اللہ کے محبوب کی محبت سکھاؤ گے، وہ جب بڑا ہوگا اس کی زبان پر گانے نہیں ہوں گے، وہ گلی سے گزر رہا ہوگا لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرتا ہوگا۔ جب وہ گلی سے گزرے گا اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوگا۔ اگر محبت نہیں سکھاؤ گے پھر اس کی زبان پر گالی آئے گی، پھر اس کی زبان پر گانا آئے گا، پھر اس کی زبان پہ ایسی باتیں آئیں گی جو اسلام کے خلاف ہوں گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اولاد کو 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ پھر جب وہ بولے گا تو بولتے وقت سوچے گا میرے محبوب نے تو مجھے بولنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، میرے محبوب نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ فرمایا جب اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ لباس پہنے گا وہ کہے گا میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں نے انگریز والا لباس نہیں پہنا، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا کھائے گا کھانے سے پہلے سوچے گا میں نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کیوں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا جب وہ کہیں پر جائے گا کھڑے ہو کر نہیں کھائے گا، کھاتے وقت بیٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہے گا میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، بیٹھ کر کھانا کھانا میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا وہ جب زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرے گا، وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، جب شادی کا وقت آئے گا لوگ کہیں گے ڈھول ڈماکے والوں کو بلاؤ، وہ کہے گا نہیں، اگر ہم نے مرنا اسلام کی مرضی کے مطابق ہے تو ہم نے جینا بھی اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ ہے محبت رسول کا فائدہ۔ دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اب اس کا کتنا فائدہ ہے؟ جس کو بچپن میں اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ گے، جب وہ بولے گا تو بولتے وقت امام حسن کا ذکر کرتے بولے گا، وہ بولے گا تو امام حسین کا ذکر کرتے بولے گا۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے، وہ بیٹی کہے گی بابا جان میں نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے سیدہ کائنات نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہے گی بابا جان میں نے زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارنی ہے
جیسے اماں عائشہ صدیقہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہے گی بابا میں نے زندگی گزارنی ہے تو میں نے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں، میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے زندگی گزارنے کا اصول عطا فرمایا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز، اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کی محبت سکھاؤ۔ ایک چیز فرمایا میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو رب کے قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اب قرآن کی محبت کیسے ہے؟ صرف یہ نہیں بس بیٹا قرآن پاک کو چون لو، الا ماشاءاللہ، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، بیٹا کچھ بن جائے، اسکول میں بڑا مہنگا، ٹیوشن بھی پڑھے، سب کچھ پڑھے، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اگر بیٹا آپ اس کو کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنا کر دنیا سے جاتے ہو، وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بلکہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے، جب آپ دنیا سے جاؤ اگر وہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا سکے، تو سمجھ لو آپ نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا ہے۔ لیکن اگر بیٹے کو پڑھایا ہے، وہ بہت بڑے عہدے پر فائز نہیں، اس قابل ہے، آپ نے اس کو دین پڑھایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مسائل سکھائے، جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ چلے گئے، بیٹا کہتے ہیں اپنے باپ کو غسل بھی میں خود دوں گا، اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی میں خود پڑھاؤں گا۔ لوگ کہیں گے اس کی وجہ کیا؟ وہ کہے گا باپ نے اور تو کچھ نہیں دیا، رب کا دین تو مجھے پڑھایا ہے۔ اب وہ کتنا خوش قسمت باپ ہے جب دنیا سے جائے اس کو غسل بھی بیٹا اپنے ہاتھوں سے دے، اس کی نماز جنازہ بھی بیٹا خود پڑھائے۔ جتنے دکھ، درد، تکلیف، محبت، شوق، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ بیٹا خود یہ کام کرے گا، اتنی تکلیف کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، قرآن کی محبت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بس قرآن پاک کو چون لو۔ قرآن پاک کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اولادوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، صرف ناظرہ نہیں بلکہ قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، اولادوں کو پتہ چلے، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، اولادوں کو پتہ چلے رب کا قرآن کیا بتاتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور دونوں میں تین تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ مجھے دوست نے کہا تھا کہ آپ نے اصلاحی بیان فکر اسلام پر کرنا ہے، اور آخر پر چونکہ کل کا جو دن گزرا ہے وہ بڑی عظمت والا دن تھا، بڑی نسبت والا دن تھا، وہ ہمارے لیے بڑے احترام والا دن تھا۔ کیوں کہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ بڑا خاص بندہ ہے۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کی شان رب اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کی شان کو میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں کہ جن کی شان کو ابو بکر و عمر اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، بلکہ میں علل اعلان یہ کہا کرتا ہوں عثمان غنی وہ ہیں جن کی شان کو مولا علی اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حصول برکت کے لیے ان کا ذکر خیر ہو جائے، کیونکہ جہاں پر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں پر میرے محبوب کی نگاہ کرم شامل حال ہوتی ہے۔ وہ محبوب کے پیارے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، وہ شانوں والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ان کا اعزاز یہ ہے کہ مردوں میں 3 بندوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر جس عظیم ہستی نے اسلام قبول کیا زمانہ اس کو عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری دوستی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی۔ اگر دوست اچھا ہو تو پھر دوسرے دوست کی قسمت کے ستارے کو جگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی دوستی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اے عثمان غنی ادھر آ جاؤ، اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، اللہ تمہاری دنیا کو تمہارے لیے روشن فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے ان کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کیا نا، آج ان لوگوں کی عظمتوں کے ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر چرچے کرتے ہیں، انہوں نے دین میں بڑی بڑی تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ عثمان غنی نے جب اسلام قبول کیا تو سکا چچا ہے، پتہ چلا بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا، کہا ہے عثمان غنی اسلام کا نام چھوڑ دو، دامن مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو۔ کہا اب نہیں چھوڑوں گا، رسی لی، حضرت عثمان غنی کو اس کے ساتھ باندھ دیا، بھوک پیاس تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے کہا اب ایسا ہوگا، کفار نے سوچا اب چھوڑ دے گا اسلام، کہا اگر تم اسلام کا نام لوگے تو ماریں گے تمہیں، سزائیں دیں گے تمہیں، تکلیفیں دیں گے تمہیں۔ عثمان غنی نے للکار کر کہا تم چھوٹی موٹی تکلیفوں کی بات کرتے ہو، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اتنی عظمت والا، اتنے حسن والا ہے، وہ حسن صورت والا بھی ہے، سیرت والا بھی ہے، تم تکلیفوں کی بات کرتے ہو، میں تو جان کر نذرانہ بھی آمنہ کے لال پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب دیکھا جذبہ بڑا اعلیٰ ہے، ادھر بات نہیں بنے گی، حضرت عثمان غنی نے علی اعلان کا لوگو یہ تکلیفیں چھوٹی موٹی میرے جذبات کو روک نہیں سکتی، میں نے تو بیعت کر دی ہے، اب جان بھی آمنہ کے لال پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب اتنی تکلیفیں برداشت کی پھر ایک وقت وہ آیا میرے محبوب نے عثمان غنی کو قبول فرمایا۔ جب قبول فرمایا تاریخ میں جو شان حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح حضرت عثمان غنی سے کروا دیا۔ اب زمانہ کہتا ہے عثمان ذو النورین، عثمان ذو النورین، اے عثمان دو نوروں والا عثمان ہے۔ مولا علی کی شان بھی بڑی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، پر عثمان غنی کو بھی رب نے شان عطا فرمائی ہیں کہ میرے محبوب کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک کنویں کے قریب بیٹھے تھے، میں باہر تھا دروازے کے قریب کھڑا، کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق آئے، دستک دی، میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے صدیق کو اللہ کے رسول نے دنیا میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ پھر حضرت عمر آئے، دروازے پر دستک دی، میرے محبوب نے پوچھا کون؟ کہا عمر فاروق۔ کہا جاؤ عمر کو کہو عمر فاروق اندر بھی آ جاؤ، اور اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ پھر دستک ہوئی، کہا کون؟ پتہ چلا عثمان غنی۔ میرے محبوب نے فرمایا جا کر پیغام دو عثمان، اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں، جناب ابو بکر صدیق آئے، حضور علیہ السلام جیسے تھے ویسے رہے۔ پھر عمر فاروق آئے، حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارک پر کپڑا مبارک نہیں تھا، حضور ویسے بیٹھے رہے۔ کہتی ہیں پھر حضرت عثمان غنی آئے، جب میرے نبی کو پتہ چلا نا عثمان آ رہے،
محبوب علیہ السلام نے پنڈلی مبارک پہ کپڑا مبارک لیا، کہتی ہیں میں نے سوال کیا آقا وجہ کا نہیں پتا چلا، دو آئے ویسے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں، میرے عثمان سے تو رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ پھر میرے عرض کی محبوب اس میں راز کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میری امت میں بڑے بڑے حیا والے ہیں، پر میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن رب حساب لے، حساب دیتے وقت عثمان شرما جائے۔ میں نے دعا کی اللہ قیامت کے دن عثمان سے حساب نہیں لینا، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دینی ہے۔ یہ شان رب نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ میں اب کس کس پہلو پر بات کروں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ آخری بات اس حوالہ سے، چونکہ اس دور کے اندر اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور اس نے آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جب وقت تھا 40 دن ان پر پانی بند رہا۔ یہ بات کوئی بیان نہیں کرتا۔ محرم الحرام میں کیا ہوا پوری امت کو پتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ عثمان غنی نے کتنی قربانی دی ہے۔ 40 دن آپ کے مکان کا محاصرہ رہا۔ حضرت عثمان غنی کا ساتھ کس نے دیا؟ جس نے ساتھ دیا زمانہ اس کو مولا علی کے نام سے جانتا ہے۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کا کردار کیا تھا، اس کو سنو، ذہن میں بٹھاؤ اور پھر اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھو۔ سب سے پیاری چیز بندے کے لیے ہوتی ہے اپنی جان، اپنی جان، اور پھر ہوتا ہے بندے کے لیے مال۔ ایک طرف مال ہو ایک طرف جان ہو، بندہ کہتا ہے مال چلا جائے جان بچ جائے۔ پر ایک چیز بندے کو جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، وہ ہے اولاد۔ بندہ کہتا ہے میری جان چلی جائے میری اولاد بچ جائے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے مولا علی نے اپنے 2 شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، تلواریں دے کر بھیجا کہ جاؤ شہزادو وہاں پہ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی بندہ حضرت عثمان غنی پر حملہ نہ کر سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دروازے سے کوئی نہیں تھا گیا، لوگ چھت کی طرف سے گئے تھے، اس لیے کہ دروازے پر جو 2 شہزادے کھڑے تھے، ایک کا نام حسن تھا دوسرے کا نام حسین تھا۔ اب حضرت عثمان غنی کا آخری موقع پر دفاع کر کے مولا علی نے یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، جو علی سے پیار کرے گا وہ عثمان غنی سے بھی پیار کرے گا۔ میرے غلاموں یاد رکھنا، جان بھی بڑی پیاری، مال بھی بڑا پیارا، پر اولاد اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے اپنی جان بھی مال بھی اور اپنی اولاد کو بھی عثمان غنی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت جس ہستی نے قربانی دی اور اپنے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کر بھیجا، زمانہ اس کو مولا علی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور مولا علی نے یہ کام کر کے ثابت کر دیا میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیج کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا ہے، جس کو عثمان کہتے ہو میرا دشمن نہیں، علی اس سے پیار کرتا ہے اور علی کے بچے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو علی سے پیار کرے گا، حسن حسین سے پیار کرے گا، وہ ہمارے یار عثمان غنی سے بھی پیار کرے گا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں جب اس مسجد میں آیا میں نے مسجد دیکھی، ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں مجھے مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوبصورت مسجد، چونکہ ہمارا کام ہے مساجد میں جانا دیکھنا، مسجد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ شاید آپ کو یہ میری بات اچھی نہ لگے، لیکن مجھے ایک چیز کی تکلیف ہوئی ہے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے، کارپیٹ سب چیزیں، لیکن جس طرح ہم اس کے لیے ورک کر رہے ہیں کوشش کریں اسی طرح ہم دین کا کام یہاں پر کریں۔ ظاہری بات ہے آپ لوگوں میں ذوق شوق تھا تو اتنی خوبصورت مسجد بنی ہے، اس میں آخر آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے، یہ ساری چیزیں، تو کوشش کریں کہ مسجد جس طرح خوبصورت بنی ہے مسجد کا نظام بھی خوبصورت ہو۔ اپنی اولادوں کو تاریخ سے ہٹاؤ،
اپنی اولادوں کو کہانیوں اور قصوں سے دور کرو، اشعار سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو، تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے ہمارا دین کہانیوں قصوں والا دین نہیں، ہمارا دین قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کے جذبوں کو سلامت رکھے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔